وہ دلہن بنی سہاگ کی سیج پہ بیٹھی اپنے انجان دولہا کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ڈارک مہرون کلر کا لہنگا پہنے اس کا دو آتشا روپ اس وقت قیامت برپا کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اس پہ قیامت ٹوٹے گی۔ وہ دل تھامے بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ رات کے 1 بجے تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کی کمر میں اب شدید درد اٹھا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا۔ ہیزل کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آنے والے کے قدموں کی چاپ پہ ہیزل کو بے چینی سی محسوس ہوئی۔ یہ اتنا سج سنور کے کیوں بیٹھی ہو ڈارلنگ؟ نسوانی آواز پہ ہیزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیبی، یہ پاکستان کا رسم و رواج ہے، نئی نویلی دلہن تیار ہو کے لائق 16 سنگھار کر کے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ اب کی بار ایک مرد کی آواز پہ ہیزل کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی ہٹا دیا۔ ایک پل کو جبران کا دل اتنی خوبصورت دلہن دیکھ کے پھسل گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ اس کی دلہن اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس نے تو زبردستی یہ نکاح قائم کیا تھا۔ وہ اسٹل اسے دیکھے جا رہا تھا کہ سیم نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ 1 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سیم نے گھڑی پہ وقت دیکھتے عجلت میں کہا۔ فلائٹ؟ کیسی فلائٹ؟ اور کیسا کام؟ ہیزل بیڈ سے اٹھتی اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالے ان کے سامنے کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ یس شیور بیبی۔ جبران نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو ایک نظر دیکھا۔ یہ رہا ہماری آزادی کا پروانہ۔ وہ پیپرز ہیزل کے سامنے لہرائے۔ میں جبران خلیل اپنے پورے ہوش و حواس میں ہیزل مرتضیٰ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ آخری الفاظ کہتے طلاق کے پیپرز ہیزل کے منہ پہ مارے وہ پتھرائی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان پیپرز کو دیکھتی وہ اپنی قسمت کا یہ کھیل سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب سے تم آزاد ہو اور ہم بھی، جبران نے کہتے سیم کو محبت سے دیکھا اور اسے خود سے قریب کیا۔ ڈارلنگ، وہ بیچاری تو ابھی تک شوق میں ہے، اسے بتاؤ نا ہمارے بارے میں، سیم نے اشتیاق سے جبران کو کہا۔ ہیزل مرتضیٰ یہ سماب ہے، میری بیوی، اوریجنل بیوی۔ تو میں کون ہوں؟ ہیزل نے ان پیپرز کو دیکھتے روندے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم؟ سیم نے اس کی طرف افسوس کی نظر سے دیکھا۔ تم پہلے ایک مہرہ تھی اور اب ایک طلاق یافتہ۔ سیم کی بات پہ ہیزل کا دل بری طرح کانپا۔ اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو اس وقت کے فرعون ثابت ہوئے تھے۔ جبران نے سیم کو اپنی طرف کھینچتے اسے خود سے قریب کیا۔ ہیزل نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ گہرے سانس لیتے سیم نے ہیزل کی جانب دیکھا۔ چلیں ڈارلنگ، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے وہ دونوں کمرے سے نکلے، جبکہ ہیزل کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ان پیپرز کو کانپتے ہاتھوں سے اکٹھا کرتی، ان پہ لکھی تحریر کو پڑھتے اپنے نصیبوں کو رونے لگی۔ وہ کس سے کچھ کہتی؟ اس کو اس کی اپنی ماں نے ہی ڈبویا تھا۔ اس نے تو بس ماں کو منع نہیں کیا تھا، اس کو اتنا حق دیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ انکار کر سکتی۔ گھر کا ہر فیصلہ اس کی ماما ہی تو کرتی آئی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ فیصلہ بھی پروین بیگم نے خود اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اب کس سے کہوں؟ کہاں جاؤں میں؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آنٹی نزہت، وہ یہاں بس انہیں ہی جانتی تھی۔ وہ اس کی ماما کی دوست تھی اور 2 سے 3 بار ان کے گھر آئی تھی اور اپنے بیٹے جبران کے لیے پسند کر لیا تھا۔ مجھے نزہت آنٹی کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی سارے پیپرز ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک لمبی راہداری کو دیکھتی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرف جائے۔ ہر سو خاموشی کا راز تھا۔ ایک طرف اندازہ کرتے وہ آگے بڑھی اور اگلے ہی پل وہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے اس راہداری کو پار کر گئی جہاں پہلے اس پہ پھولوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پھول ابھی بھی وہیں پہ تھے۔ سامنے ایک کمرے سے اسے مختلف آوازیں سنائی دیں۔ وہ اس کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ کیا کر دیا جبران نے؟ نزہت آنٹی سر تھامے بیٹھی تھی۔ بھابھی فکر نہ کریں، آپ یہ پانی پئیں۔ زبیدہ نے انہیں پانی کا گلاس تھمایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ نکل کے گیا تھا اور سب باتیں ماں کو بتا اور جہیز کے لیے وہ 50 لاکھ بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ہائے، اب کیسے فیس کروں گی سب کو؟
وہ لڑکی تو اپنے گھر والوں کو سب بتا دے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ نصرت آنٹی سر تھامے بیان کر رہی تھی۔ آپ اس لڑکی کو بھی غائب کروا دیں۔ سنی نے اپنی ممانی کو مشورہ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غائب کروا دوں؟ کہاں غائب کروا دوں اس کو؟ نصرت بیگم نے سنی کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ ہیزل جو اندر کمرے میں آنے ہی والی تھی، ان کی بات سنتے ہی اس کے قدم وہیں پہ جم گئے۔ مطلب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ دیکھیں میری بات سنیں ممانی جان، جیسا کہ جبران بھائی یہاں سے جا چکے ہیں تو ہم ہیزل کو بھی یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ کہہ دیں گے دونوں میاں بیوی سرپرائز ہنی مون کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ سنی کی بات سنتے نصرت بیگم چونک گئی۔ بات میں تو دم ہے، لیکن کیا وہ مانیں گی ہماری بات؟ کہیں گی بات کراؤ ہماری بیٹی سے تو پھر؟ اوہو فکر نہ کریں، اس کے بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے جو سمجھایا ہے اس پہ سوچیں۔ پر بیٹا اس لڑکی کو غائب کیسے کریں گے؟ زبیدہ سنی کی والدہ بھی ہم خیال ہوں۔ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، اسے میں اپنے پاس فارم ہاؤس لے جاؤں گا اور وہاں رکھوں گا زندگی بھر۔ وہ کمینی ہنسی ہنسا تھا۔ اس کا پہلے ہی دل آ گیا تھا ہیزل پہ۔ اس کی خوبصورتی دیکھتا وہ خود پہ اختیار کھو چکا تھا۔ اب اتنا سنہرا موقع وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھلے وہ اس کی دلہن نہیں بنی تھی، لیکن دلہن تو بنی ہوئی تھی نا، اور جس کے لیے وہ دلہن بنی تھی وہ تو اسے چھوڑ کے دوسرے ملک بھاگ گیا تھا۔ اب اس بیچاری نے کتنے ارمان سجائے ہوں گے آج کی رات کے لیے۔ اب ان ارمانوں کو سنی پورا کرے گا۔ سنی دل ہی دل میں سوچتا کمرے سے باہر نکلتا، راہداری عبور کرتا، جبران کے کمرے کے پاس پہنچا۔ دل بے انتہا خوش ہو رہا تھا۔ بنا نکاح کے دلہن مل رہی تھی، سجی سجائی سیج کے ساتھ۔ پہلے وہ سہاگرات منانا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ ہیزل کو اپنے فارم ہاؤس پہ لے جاتا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے کوئی نہیں تھا۔ سنی نے پورا روم چھان مارا، لیکن ہیزل کہیں نہیں تھی۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی اور چلاتا ہوا واپس باہر نکلا۔ ممانی ماما، وہ غصے سے باہر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ نصرت پھر سے گھبرا کے باہر نکلی۔ بھاگ گئی ہے وہ، سنی نے نفرت و حقارت سے کہا۔ کیا کہا؟ بھاگ گئی؟ ایسے کیسے بھاگ گئی؟ اسے تو راستوں کا علم ہی نہیں۔ نصرت بیگم سر پکڑ کے رہ گئی۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جاؤ جا کے دیکھو اسے، زبیدہ نے بیٹے سے کہتے نصرت کو سنبھالا۔ اب ہم گئے زبیدہ، وہ پہنچ جائے گی اپنے ماں باپ کے پاس، پھر ہم کس کو جواب دیں گے؟ ہائے جبران، یہ کیا کیا تم نے؟ نصرت بیگم نے بین ڈالنا شروع کر دیا۔ ہیزل چھپ کے کار پورچ میں بیٹھی تھی۔ طلاق کے پیپرز اس کے ہاتھ میں تھے، جنہیں وہ مٹھی میں دبائے آنسو بہاتی بار بار گال رگڑ رہی تھی۔ نہ جانے کن لوگوں میں پھنس گئی ہوں میں، نکاح کے بعد ہی طلاق دے دی اور اب دوسرا عزت پہ وار کرنا چاہ رہا تھا۔ ہیزل نے اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ وہ معصوم تو ماں کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اسی لمحے سنی باہر آتا دکھائی دیا۔ ہیزل نے چھپ کے اسے دیکھا، جبکہ وہ وہاں موجود اکا دکا ملازموں کو آواز دیتا ہیزل کو ڈھونڈنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ رات کے 1 بجے سب ملازم جا چکے تھے۔ صرف 1-2 ملازم ہی وہاں موجود تھے جو ان کے قابل اعتبار ملازم تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ سنی اپنی گاڑی میں بیٹھا گیٹ کھلواتا باہر نکلا تھا۔ ہیزل کو وہاں سے نکلنے کا یہی موقع صحیح لگا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھتی گیٹ تک پہنچی۔ سنی کی گاڑی نکل چکی تھی۔ گیٹ پہ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا کہ ہیزل گیٹ کو دھکا دیتی وہاں سے باہر بھاگی۔ چوکیدار اسے دیکھتا رہ گیا۔ او بی بی جی، کدھر جاتا ہے آدھی رات کو تم؟ چوکیدار نے اسے پکڑتے روکتے ہوئے پوچھا۔ پلیز بھیا جانے دو مجھے، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، وہ روتے بلکتے اس پٹھان چوکیدار سے بولی۔ پر بیٹا آج تو تمہارا شادی ہوا ہے، پھر تم کیسے جا سکتا ہے؟ چوکیدار اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ چلا گیا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ ہیزل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کچھ سوچتے جلدی سے اپنے گلے کی چین اسے تھمائی۔ یہ رکھ لو پلیز، مجھے جانے دو۔ چین دیکھتا پٹھان کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن اس کا دل نہ مانا۔ وہ کچھ کہتا کہ اسی پل اندر سے نصرت بیگم کی آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ ہیزل نے ڈرتے ہوئے گیٹ کے اندر دیکھا، وہاں کوئی تھا نہیں، لیکن وہ پھر رکی نہیں۔ اپنا ہاتھ چوکیدار کے ہاتھ سے چھڑاتے وہ بہت تیزی سے بھاگی تھی، جبکہ اندر نصرت بیگم چوکیدار کو آوازیں دیتی کوس رہی تھی۔ وہ فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ بند کرو گیٹ، اتنی رات کو گیٹ کیوں کھلا ہے؟ نصرت بیگم چلائی تھی۔ وہ جی سنی بیٹا، چوکیدار منمنایا۔
बकवास बंद करो अपनी और बंद करो गेट। वो बिना उसकी बात सुने अपनी बात कहती वापस मुड़ गई थी, जबकि चौकीदार गेट बंद करता अपने हाथ में उस लड़की की चेन देखने लगा। नफी में सर हिलाते वो अफसोस करने लगा, या अल्लाह उस बच्ची की हिफाजत फरमा। आमीन। दिल ही दिल में उस लड़की को दुआ दी। हैजल अंधाधुंध भागे जा रही थी, बिना पीछे मुड़ के देखे। भारी भर कम लहंगे की वजह से उसे भागने में मसला हो रहा था। नंगे पांव उस जगह से दूर भाग रही थी। पेपर्स को एक नजर देखा तो दिल में हूंक सी उठी कि तभी रात के घुप अंधेरे में सड़क पे भागते उसकी आंखों में तेज रोशनी की शुआ पड़ी। वो अपनी दोनों आंखों पे हाथ रखे वहीं खड़ी हो गई। उसे बहुत बुरी तरह चक्कर आए थे। आंखों से हाथ हटाया तो आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। ऊपर काले आसमान की तरफ देखते हसन ने अल्लाह से मदद मांगी थी। वो नाजुक आसाब की मालिक लड़की अब मजीद चलने से उसके कदम इनकारी हो गए। कमजोर दिल की वजह से वो चकरा के वहीं जमीन बोस होने लगी कि किसी की बाहों ने उसे गिरने से बचा लिया। वो पीछे की जानिब गिरी थी, लेकिन मजबूत हाथों की पनाह में आई थी। उसका चकराता सर उसे होशो हवास से बेगाना कर रहा था। वो होश में रहना चाहती थी, लेकिन वो अपने हवास खो रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ वो हवाओं में है। उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में भरा था। वो नहीं जानती थी वो मसीहा था या लुटेरा, लेकिन हैजल को अपने अल्लाह पे भरोसा था। वो अपने बंदे पे इतनी ही आजमाइश डालता है जितनी उसके अंदर सहने की ताकत होती है। अपनी इज्जत को उसने अपने अल्लाह के हवाले कर दिया। उसे गाड़ी में बिठाया तो वहीं हैजल अपने हवास मुकम्मल तौर पे खो गई और उसके हाथ में पकड़े वो पेपर्स छूट गए। फैसल, निशा ने बहुत ही चुप चुप बैठे शोहर को पुकारा। वो अभी अपने 2 साला बेटे को सुला के उसके पास आके बैठी थी। वो गहरी सोच में गुम था। आज बहुत उदासी का दिन है ना। हैजल की रुखसती सभी को उदास कर गई है। निशा ने उसके कंधे के साथ सर टिकाया। मामा का जल्दबाजी का फैसला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा निशा। न जाने क्यों उन्होंने इतनी कम उम्र में हैजल को रुखसत कर दिया, जबकि मुझे कहा था सिर्फ निकाह होगा। अचानक रुखसती का प्लान भी बन गया। किसी को बताना जरूरी नहीं समझा, किसी से मशवरा तक नहीं लिया, यहाँ तक कि बाबा को भी नहीं पता था। वो भी इस वक्त शौक में थे। फैसल अपने अंदर का गुस्सा उतार रहा था। फूफो ने बिल्कुल सही नहीं किया, लेकिन हम में से कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। निशा ने गहरा सांस भरते कहा, बस अब अल्लाह से दुआ करें हमारी हैजल जहां रहे खुश रहे। आमीन। फैसल ने दिल से कहा और मोबाइल उठाते हैजल को कॉल में लाने लगा। अरे क्या हो गया है फैसल, इतनी रात के कॉल मत करें, अच्छा नहीं लगता, सुबह कर लीजिएगा। निशा उसे समझाते उठी थी। पता नहीं मेरा दिल क्यों परेशान है यार, एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ फिर सुकून आ जाएगा। फैसल बेबसी से बोला। निशा ने फ़ोन उसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा। सुबह सुबह कीजिएगा, आज सारा दिन काम कर करके थक गए होंगे, रेस्ट करें। निशा ने उसका सर तकिए पे रखते मध्यम आवाज में कहा, जबकि निशा के हाथ अब फैसल के सर पे थे और वो उसका सर दबा रही थी। फैसल ने आंखें मौन ली और कुछ पल अपने दिमाग को सुकून देने लगा। निशा ने उसकी भारी होती सांसें महसूस की तो उसके माथे पे बोसा देती वो मुस्कुरा उठी। वो आज की रात मुर्तज़ा हाउस रुके थे, जबकि फैसल की अपनी मर्जी से शादी की वजह से परवीन बेगम ने फैसल को घर से निकाल दिया था और फैसल अब अलग घर लेके रहता था जो कि मुर्तज़ा हाउस से करीब ही था। लेकिन हैजल की शादी की वजह से वो यहाँ था। हैजल उसकी इकलौती बहन थी और उसकी खातिर उसने शादी के तमाम इंतजामात खुद किए थे, सिर्फ अपने बाप के कहने पे, जबकि माँ से अभी भी उसकी बोलचाल बंद थी। वो निशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से हालांकि वो उनके भाई की बेटी थी, लेकिन फिर भी फैसल का अपनी मन मर्जी से निशा से मोहब्बत का इजहार उनकी अना को ठेस पहुंचा गया था, जिस वजह से वो फैसल और निशा की शादी के खिलाफ हो गई। लेकिन फैसल ने भी अपनी मनवा के ही दम लिया। परवीन बेगम ने फैसल की शादी के लिए यही शर्त रखी थी कि वो शादी करके इस घर में नहीं रह सकता। इस वजह से फैसल को शादी के बाद घर से जाना पड़ा। मुर्तज़ा हाउस बहुत खूबसूरत और दिलकश बंगला था, जिसकी भागदौड़ परवीन बेगम के हाथ में थी। वो जो चाहे जिस तरह चाहे फैसला कर सकती थी।
مرتضی صاحب کے بڑے بھائی رضا صاحب تھے، جو تھے تو بڑے اور انہیں گھر کا سربراہ کی حیثیت دینی ہی چاہیے تھی، لیکن انہیں وہ حیثیت حاصل نہیں تھی، اور وجہ تھی پروین بیگم۔ اسی لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گھر چھوڑ کے بہت پہلے ہی جا چکے تھے۔ مرتضی ہاؤس پہلے رضا ہاؤس ہوتا تھا۔ مرتضی صاحب اور رضا صاحب کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، لیکن پروین بیگم کی چھوٹی بہن سعدیہ کی شادی رضا صاحب سے ہوئی تھی، جبکہ پروین بیگم بڑی تھی، ان کی شادی چھوٹے بھائی مرتضی سے ہوئی تھی۔ پر انہیں اپنا بڑا پن جتانا تھا، وہ بڑی بہن تھیں اور سعدیہ پہ اپنا ایک رعب رکھا۔ پورے گھر پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ رضا صاحب سادہ طبیعت کے مالک تھے، ویسے ہی سعدیہ بیگم بھی تھیں۔ ان کا پہلا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے سعد رکھا، لیکن پروین کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتا، کیونکہ پروین بیگم سے پہلے سعدیہ ماں بن گئی تھی۔ وہیں جب پروین بیگم کو امید لگی تو سعد کو نمونیا کی شکایت ہو گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ سعدیہ بہت روئی، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ پروین کے گھر فیصل کی پیدائش ہوئی تو اس کے 3 سال بعد اللہ نے سعدیہ کی گود بھر دی۔ ارسل رضا کی پیدائش پہ سعدیہ بہت خوش تھی، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد سعدیہ بریسٹ کینسر کا شکار ہوتے اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ سعدیہ کی اچانک موت نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس سب سے رضا صاحب بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر وہ جینے لگے تھے۔ بزنس وغیرہ سب کچھ مرتضی صاحب نے ہینڈ اوور کر لیا، پر انہیں اس چیز کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ نہیں پسند تھی تو انہیں پروین بیگم پسند نہیں تھی، جن کی پورے گھر میں اجارہ داری تھی اور ہر فیصلہ ان کی من مرضی سے ہوتا تھا۔ اور ایک دن انہوں نے رضا ہاؤس کا نام چینج کر کے مرتضی ہاؤس رکھ دیا۔ سعدیہ کی پہلی اولاد فیصل کی پیدائش کے 4 سال بعد عادل کی پیدائش ہوئی۔ 2 بیٹوں کی ماں بن کے وہ تو پھولے نہ سما رہی تھی، بہت زیادہ خوش تھی، لیکن سال بعد ہی ان کی زندگی میں ہیزل آ گئی۔ ہیزل ایک بہت پیاری اور معصوم اور دلکش بچی تھی۔ اس کی گولڈن آنکھیں اور گولڈن بال اسے غیر معمولی طور پہ خوبصورت بناتے۔ اس کے بھرے گلابی ہونٹ اور اس میں بلا کی کشش تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی جانب کھینچا چلا جاتا۔ اس سب کے باوجود پروین بیگم نے کبھی اسے اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ انہیں لڑکیوں سے محبت نہیں تھی۔ وہ صرف بیٹوں کی ماں کہلوانا پسند کرتی تھی۔ وہ اپنے بابا کے سب سے قریب تھی اور انہی ہی کی بدولت وہ پڑھائی میں یونی تک پہنچ گئی تھی، ورنہ پروین بیگم کا ارادہ تو اسے ایف.اے کے بعد ہی رخصت کرنے کا تھا۔ لیکن ہیزل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ان کی بہت قریبی دوست ان کو ملی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ وہیں پہ پروین بیگم کو اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں گی، اور پھر انہیں ہیزل بہت پسند آ گئی۔ چٹ منگنی اور پٹ شادی والا کام انہوں نے کیا، جبکہ گھر میں کوئی بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ لیکن پروین بیگم کسی کی بھی بات کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اپنی مرضی کرتی گئیں اور سب کو نکاح کا بول کر عین نکاح کے ٹائم رخصتی بھی کر دی، جس وجہ سے فیصل اور اس کے بابا پریشان سے تھے۔ ملائکہ، اس لڑکی کو ہوش کب تک آ جائے گا؟ سینے پہ بازو باندھے ہوئے وہ پرکشش مرد اس وقت انتہائی سنجیدگی سے اپنی دوست ڈاکٹر ملائکہ سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، دیکھتے ہیں شاید یہ لڑکی کسی ڈپریشن میں چلی گئی ہے جس وجہ سے اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ میں نے انجیکشن تو دیا ہے، لیکن پھر بھی شاید تھوڑا وقت لگ جائے اس کو ہوش میں آنے میں، ملائکہ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ آر کی نگاہیں بستر پہ بے ہوش پڑے اس وجود کی طرف تھیں جو دلہن کے لباس میں اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی، اور وہ جو آج ایک خاص میٹنگ کے لیے آسٹریلیا جا رہا تھا، اس لڑکی کی وجہ سے وہ سب پلان ملتوی کر گیا۔ فکر نہیں کرو، آ جائے گا ہوش، ملائکہ نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ AR نے گہرا سانس خارج کیا۔ ملائکہ جا چکی تھی، جبکہ وہ اب گہری سوچ میں گم تھا کہ یہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اس کی گاڑی کے سامنے ہی کیوں آئی تھی۔ اب وہ آسٹریلیا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا جب تک اس لڑکی کا راز نہیں کھل جاتا کہ وہ کون تھی۔ ماریا کی کال پہ AR نے کال ریسیو کی۔ AR کہاں ہیں آپ؟ فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ ماریا کی پریشان کن آواز سنتا وہ چپ سا ہو گیا۔ ماریا، میں نہیں جا پاؤں گا، تمہیں اور سبحان کو ہی جانا ہوگا اس میٹنگ کے لیے، مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے۔ AR کی بات پہ ماریا کا منہ بنا۔ وہ اکیلے سبحان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن AR نے فیصلہ کر لیا تھا اور سبھی جانتے تھے کہ ایک بار وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ نہیں آئیں گے، انہیں کوئی ضروری کام ہے، ہمیں جانے کا بولا ہے۔ ماریا نے گہرا سانس بھرتے فلائٹ کی اناؤنسمنٹ سنی۔
سبحان جو یار کو کال ملانے لگا تھا اناؤنسمنٹ سنتا ماریا کو لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ میٹنگ اے آر کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی۔ آج نہ صحیح وہ کل بھی آ سکتا تھا۔ میٹنگ 2 دن بعد تھی، فی الحال ان دونوں کو نکلنا تھا۔ جہاز نے آسٹریلیا کی اڑان بھری تو ماریا نے نفی میں سر ہلاتے گہرا سانس بھرتے ایک نظر ساتھ بیٹھے سبحان کو دیکھا، جو اپنے کان پہ ہینڈز فری لگاتا بانکھیں موندے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا، جیسے وہ اکیلا ہو۔ اس سڑیل کے ساتھ مجھے یہ سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ او مائی گاڈ، کاش اے آر آپ آ جاتے، اس کی سڑی شکل نہ دیکھنی پڑتی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے اب ارد گرد سے بے خبر ہے، یہ اس کی بھول تھی۔ وہ سب سن رہا تھا اور اب اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ماریا کو غصے سے گھورا۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، وہ دانت چباتے بولا تو ماریا نے اسے منہ چڑھایا۔ آج ریسیپشن تھا اور سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فیصل صبح سے 10 کالز کر چکا تھا لیکن ہیزل کال ہی نہیں پک کر رہی تھی۔ اوفو، فیصل چلیں بھی دیر ہو رہی ہے، وہاں چل کے بات کر لیتے ہیں نا، نشا نے اپنے بیٹے ازمیر کو اٹھائے فیصل سے کہا۔ وہ ابھی ریسیپشن کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ پروین بیگم کو کال آ گئی، جسے سنتی وہ یکدم پریشان سی ہو گئی۔ وہ اپنی قیمتی ساڑی کا پلو سنبھالتے واپس گھر کے اندر داخل ہوتے سب کو واپس اندر بلا گئیں۔ وہ انہوں نے ریسیپشن کینسل کر دیا ہے۔ بمشکل کہا، کینسل کر دیا ہے؟ لیکن کیوں کیا؟ فیصل غصہ ضبط کرتے بولا۔ وجہ تو نہیں بتائی لیکن وہ خود بھی پریشان سی تھیں۔ وجہ اپنے پاس رکھیں، وہ ہم پھر بھی جائیں گے اپنی بہن سے ملنے۔ فیصل نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی انہوں نے منع کیا ہے فیصل کہ ہم وہاں نہیں آئیں، وہ خود آ رہے ہیں، پروین بیگم نے اپنے اوپر قابو پاتے کہا۔ اور ہیزل؟ فیصل کی ٹون ابھی بھی ہیزل پہ اٹکی تھی۔ ظاہری بات ہے وہ بھی ہوگی نا، وہ تو پہلے ہے۔ مرتضی صاحب ہیزل کے لیے کل سے پریشان تھے، وہ چاہ کے بھی اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بار بار ہیزل کا چہرہ آن سماتا تھا۔ بیوی کی ضد کے آگے وہ چپ تو ہو گئے تھے لیکن دل ان کا سخت دکھا ہوا تھا۔ ہمیں ان کا انتظار کر لینا چاہیے، دیکھ لیتے ہیں کیا کہنا ہے انہیں، نشا نے فیصل کو کام ڈاؤن کرتے کہا، اور پھر وہ سب بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگے۔ بھیا یہ ہیزل کا نمبر بند کیوں آ رہا ہے؟ عادل پریشانی سے بولا۔ بس بہت ہو گیا، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں ان کا ویٹ کرتے، نہ ان کی کوئی خبر ہے نہ ہیزل کا فون لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی اسی وقت اپنی بہن چاہیے، سنا آپ نے؟ فیصل کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ پروین بیگم کچھ بولنے لگی کہ اسی لمحے نصرت بیگم اپنی نند زبیدہ اور سنی کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ وہ سب چپ ہو گئے۔ ہیزل کہاں ہے؟ فیصل کا پہلا سوال نصرت بیگم نے زبیدہ کی جانب دیکھا۔ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے، ان کے الفاظ پہ مرتضی ہاؤس کے مکینوں پہ جیسے بم آن گرا ہو۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ مرتضی صاحب غصے سے آگے بڑھے کہ پروین نے انہیں راستے میں روک لیا۔ ہاں تو بھاگ گئی ہے وہ کسی یار کے ساتھ، اگر وہ اس شادی سے راضی نہیں تھی تو کیوں آپ نے اس کی شادی کی؟ بس بہت ہو گیا، خبردار جو میری بہن کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا تو زبان کھینچ لوں گا، فیصل غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پہ سبھی کا دل سہما، وہیں مرتضی صاحب کے دل میں شدید تیز سی اٹھی۔ مومانی سچ کہہ رہی ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں ہی بھاگ گئی۔ ساری رات ہم سب انہیں ڈھونڈتے رہے اور جبران بھائی شرم کے مارے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنا برا سلوک، سنی بھی اب ان کے ہم زبان ہوا۔ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بہن ہیزل معصوم ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ عادل بھی دانت کچکچاتے بولا۔ چپ رہو تم سب، اگر ہیزل بھاگی نہیں تو وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں جھوٹ بولیں گے آخر؟ پروین بیگم نے غصے سے سب کو چپ کراتے کہا، جبکہ ان کی بات سنتے مرتضی ہاؤس کے تمام مکین حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کیسے بول سکتی تھی؟ کیا وہ ہیزل کو نہیں جانتی تھی؟ ان کے ہاتھوں میں ان کے سامنے پلی بڑی تھی، اپنی بیٹی پہ انہیں بھروسہ نہیں تھا، لیکن اپنے سامنے کھڑے لوگوں کی بات پہ انہیں یقین آ گیا تھا۔ ناممکن، اگر دنیا کے سب لوگ بھی آ کر یہ کہیں گے تو بھی فیصل مرتضی یقین نہیں کرے گا۔ میری ہیزل معصوم ہے، وہ ایسا کرنا تو تو سوچ بھی نہیں سکتی، فیصل گراتے ہوئے بولا۔ میری ہیزل؟ مرتضی صاحب کا دل پہ ہاتھ گیا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرے۔ سب ان کی جانب بھاگے جبکہ نصرت اور زبیدہ آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کو کچھ کہتی باہر نکل گئیں۔ سنی وہیں کھڑا تھا۔ بابا آپ؟ میری ہیزل وہ معصوم ہے، ہکلاتے ہوئے وہ بولے۔ ان کا سانس اٹک رہا تھا۔ عادل گاڑی نکالو، فیصل چلایا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھے۔
ڈاکٹرز مرتضی صاحب کو ICU میں لے گئے تھے۔ ان کی حالت بہت کریٹیکل تھی، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ فیصل کا دل بہت بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ ایک طرف بہن کا نہیں پتہ تھا تو دوسری طرف بابا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ عادل بھائی کے پاس آتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن وہ حوصلہ رکھے ہوئے تھا۔ فیصل عادل کے گلے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی، بابا کو۔ عادل خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دیے۔ فیصل اور عادل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے پوچھتے، آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پہ فیصل اور عادل کا تو مانو سانس ہی رک گیا۔ آنسو جو کب سے رکے ہوئے تھے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ دونوں بھائی ICU کے جانب بڑھے۔ مرتضی صاحب انہیں چھوڑ گئے تھے۔ دیوار کو تھامے فیصل خود پہ بمشکل قابو پائے ہوئے تھا، جبکہ عادل خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اتنے میں موبائل پہ کال آنے لگی۔ نشا کی کال تھی جسے فیصل اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، لیکن فیصل کو ایک انسان کو اطلاع دینی تھی، اور وہ تھے اس کے تایا جان، جن سے کب سے تعلق توڑا جا چکا تھا۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے کو لے کے مرتضی ہاؤس چھوڑ کے جا چکے تھے۔ کہاں کوئی نہیں جانتا تھا، پر کچھ بھی کر کے فیصل کو انہیں ڈھونڈ کے اطلاع کرنا تھی۔ مرتضی ہاؤس جو ایک دن پہلے خوشیوں کا سماں پیش کر رہا تھا، اگلے دن وہاں گھر کے سربراہ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ پروین بیگم تو سکتے میں بیٹھی تھیں۔ ان کے شوہر کیسے اچانک انہیں چھوڑ کر چلے گئے، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فیصل ماں کے گلے تک نہ لگا۔ آج ماں سے وہ مزید بدگمان ہوا تھا۔ اس سب کا قصوروار وہ ماں کو ہی سمجھتا تھا۔ ساری رات گزر گئی لیکن اس لڑکی کو ہوش نہ آیا۔ AR وہیں اس کے پاس سنگل صوفے پہ بیٹھا رہا۔ صبح صادق کے وقت اس لڑکی کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ AR اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اوپن یور آئیز۔ اس پہ جھکا اور اس کا گال تھپتھپاتا ہیزل کی آنکھوں میں کل والے سارے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کو اپنا گرنا یاد آیا تو چھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اپنے اوپر غیر مرد کو جھکے دیکھ وہ بہت بری طرح پینک ہوتی، اسے پیچھے دھکیلتی خود بیٹھ کے کونے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ AR کو سخت غصہ آیا لیکن وہ اپنا غصہ کنٹرول کر گیا۔ اسے بہت شدید غصہ آتا تھا اور اس غصے میں وہ کچھ بھی کر جاتا تھا۔ اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہو رہا تھا۔ اس کی کاؤنسلنگ ہوتی تھی جس میں اسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا ہر طریقہ بتایا جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بمشکل خود پہ کنٹرول کر پایا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ میری گاڑی کے سامنے آنے کا مقصد سچ سچ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کے لیے کام کرتی ہو؟ AR نے اسے انگنت سوال کر ڈالے۔ وہ بس منہ دیکھتی رہ گئی۔ بولی تو بس اتنا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ ڈیم اٹ، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ AR دانت چباتے غصے سے بولا تو ہیزل بری طرح رو دی۔ AR کو غصہ پھر سے ضبط کرنا پڑا۔ پلیز مجھے گھر بھیج دیں، پلیز میرے بابا کے پاس، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں خود تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں گا، اپنا نام بتاؤ۔ ہیزل۔ ایک پل کو AR کے دماغ میں کوئی لڑکی آن سمائی۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ فوراً سر جھٹکا۔ اور تمہارے بابا؟ مرتضی۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ دلہن کے لباس میں میری گاڑی کے آگے کیوں آئی؟ AR کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ شادی تھی میری کل، وہ روتے ہوئے بولی۔ AR کے دل کو کچھ ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کسی اور کی تھی۔ دل نہ جانے کیوں برا ہوا۔ اپنے آنسو پوچھتے وہ بیڈ سے نیچے اترتے AR کے مقابل آئی۔ اب وہ خود پہ کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ آپ پلیز مجھے بابا کے پاس چھوڑ آئیں، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر پیچھے دیوار پہ لگی ایک تصویر پہ جا ٹھہری۔ بڑے بابا؟ ہیزل کے لبوں سے ادا ہونے والا لفظ AR نے بخوبی سنا تھا۔ آپ بڑے بابا ہیں؟ وہ ہیزل نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ارسل رضا۔ AR نے اپنا نام اسے بتا دیا تو اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نے جگہ بنائی لیکن اس کا دل یکدم مطمئن ہو گیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آگے بڑھتی وہ بے اختیار ہی ارسل کے سینے سے جا لگی۔ ارسل ایک دم اپنی جگہ سے ہلا اور پیچھے ٹیبل سے جا لگا۔ اس نے اتنی زور سے ارسل کو بھینچا کہ ارسل کو اس کی بے اختیاری حیرت میں ڈال گئی۔ وہ اس کے گرد بازو باندھے اس کے سینے سے لگی، شاید اپنا غم بھلا رہی تھی۔ ارسل بھیا، وہ مجھے جبران نے طلاق دے دی۔ پہلی رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ روم میں آیا اور روتے ہوئے ہیزل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا کیا اس نے؟ ارسل کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا۔
وہ کچھ بھی غلط نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کے اپنی اصل والی بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ رونا بند کرو ہیزل۔ ارسل کو اس کے آنسو اب تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی 5 سالہ ہیزل آ گئی تھی جس کے آنسو وہ بچپن میں ہی نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن صرف پروین بیگم کی وجہ سے ان دونوں باپ بیٹے کو گھر چھوڑ کے جانا پڑا۔ وہ آج بھی سخت نفرت کرتا تھا ان سے۔ وہ اس کا کزن، وہ مجھے قید کرنا چاہتا تھا اپنے فارم ہاؤس پہ۔ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی اور وہ پھر سے رو دی۔ ارسل نے دھیرے سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ارسل بھائی پلیز آپ مجھے بابا کے پاس لے جائیں پلیز، وہ ریکویسٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے لے جاؤں گا، لیکن تم پہلے رونا بند کرو، ارسل نے اسے پیار سے کہتے بستر پہ بٹھایا۔ اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بابا کو کال ملائی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، لیکن ارسل کی بات سنتے وہ بہت متفکر ہوئے اور پھر انہی کے کہنے پہ ارسل ہیزل کو لیے مرتضی ہاؤس جانے پہ راضی ہوا۔ زبردستی ہیزل کو دھمکی دے کر ناشتہ کروایا۔ تم کپڑے چینج کر لو، ارسل نے اس کے حسین سراپے سے نگاہیں چراتے کہا۔ نہیں پلیز مجھے بس گھر جانا ہے، پلیز لے جائیں نا، وہ منمنائی۔ مجبوراً ارسل اس کی بات مانتے اسے اپنی شال اڑا گیا۔ ہیزل ایک پل کو سٹل ہوئی اسے دیکھتی رہ گئی، جو بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا، اور اسے لیے باہر نکلا، گاڑی میں بٹھایا۔ اب ان کا رخ مرتضی ہاؤس کی جانب تھا، جہاں ان کے لیے ایک بہت بڑی قیامت انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی مرتضی ہاؤس کے قریب ہی ارسل نے روک دی۔ وہاں کافی لوگوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ ارسل نے نظر انداز کرتے ہیزل کی طرف دیکھا، جو آنسو پونچھ سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی اور جھٹ سے نیچے اترتے اپنے گھر کی طرف پیش قدمی کرتے بھاگی تھی۔ ارسل گاڑی میں بیٹھا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر کی دہلیز عبور کرتی اندر داخل ہوئی تو ارسل نے گاڑی سٹارٹ کرتے واپس موڑی کہ اس کے کانوں سے جو الفاظ ٹکرائے وہ اس کو ایک پل کو ساکت کر گئے۔ بہت اچھے آدمی تھے مرتضی صاحب، 1 منٹ بات سنیں، ارسل نے انہیں روکا۔ یہ لوگوں کا ہجوم کیوں ہے یہاں؟ ارے مرتضی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے بیچارے، ہارٹ اٹیک آیا، اور وہ بھی جانے کیا بولے جا رہا تھا، لیکن وہ اپنے چھوٹے بابا کی ڈیتھ کا سن کر رہ نہیں سکا اور دل کھنچا اس گھر کی طرف ہمکنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھ وہ الجھی تھی۔ یکبارگی سب کی نگاہیں اس پہ اٹھیں اور ہیزل کی نگاہ اپنے بابا کی میت پہ جا ٹھہری۔ اس کو لگا وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئی ہوں، جہاں ہر طرف تپتی دھوپ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی، ارد گرد سب کا ہوش بھلائے صرف اپنے بابا کی میت کو دیکھ رہی تھی، جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لہرا کے ان کے پاس پہنچتے زمین بوس ہوئی، کانپتے ہاتھوں سے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پورا جسم لرزنے لگا۔ اسی پل پروین بیگم نے اسے وہاں سے کھینچ کے اٹھایا اور کھینچ کے تھپڑ اس کے چہرے پہ لگایا۔ وہ پتھرائی نظروں سے گالوں پہ ہاتھ رکھے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہو اب یہاں سب برباد کر کے؟ کیوں آئی ہو؟ وہ چلا رہی تھی۔ وہاں موجود سب مہمان انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ نصرت اور زبیدہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ ماما، اس نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، لیکن پروین بیگم کا ایک اور تھپڑ اسے پڑا تھا۔ پھپھو، نشا نے آگے بڑھ کے روکا۔ فیصل اور عادل وہاں موجود نہ تھے، مرد سب باہر مردان خانے میں تھے۔ بیچ میں مت آؤ تم، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، پروین بیگم سخت غصے سے چلائیں۔ نشا کا ہتک کے مارے رنگ سرخ ہو گیا اور اس نے ہیزل کو تھام رکھا تھا، جبکہ سب کی نظریں ان پہ ہی ٹکی تھیں۔ لو پہلے شادی کے بعد شوہر کے گھر سے بھاگ گئی، اس غم میں باپ مر گیا اور اب واپس لوٹ آئی ہے۔ زبیدہ نے زہر اگلا۔ ہیزل ان کی بات سنتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ کون ہیں اور اندر کیسے جا رہے ہیں؟ عادل نے ارسل کو گھر کی دہلیز پہ روکا تھا، جبکہ ارسل کا دھیان اندر کی جانب تھا، جہاں اس کے چھوٹے بابا کی میت تھی۔ عادی کون ہے؟ پیچھے سے فیصل کی آواز سنائی دی تو ارسل مڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ بہت زیادہ بدلاؤ کہاں آیا تھا دونوں میں؟ آگے بڑھ کے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ ارسل نے اس کو تھپکی دی۔ یہ وقت کچھ بھی کہنے کا نہ تھا، دکھ ہی اتنا بڑا تھا۔ ابھی وہ آپس میں کچھ بات کرتے کہ اندر سے شور کی آواز سنتے وہ اندر کی جانب بڑھے۔ فیصل سامنے کا منظر دیکھ دنگ رہ گیا۔ اسے کہو یہ چلی جائے یہاں سے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ قاتل ہے یہ اپنے باپ کی۔ پروین بیگم اپنے حواس میں نہیں تھی۔ فیصل نے آگے بڑھ کے ہیزل کو تھاما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا مرتضی ہاؤس میں۔ بھیا
वो बिलक बिलक के रो दी। फैसल, उसे कहो चली जाए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो भबर रही थीं। उनकी दोस्त अजरा ने उन्हें संभाला हुआ था। निशा अफसोस से सर हिलाते उन्हें देखने लगी कि उसकी नजर दरवाजे से अंदर आते अरसल पे उठी। वो वहीं धक रह गई। मामा प्लीज, बहन है वो मेरी, बेटी है आपकी, यूं तो मत बोलें प्लीज। बाबा का जनाजा हो लेने दें, इसके बाद बात करते हैं, फैसल ने उन्हें समझाया। उसकी बात का ही असर था कि वो खुद पे काबू पाती चुप हो गईं। अरसल ने एक नजर उस औरत पे डाली जो आज भी नहीं बदली थी। कलमा शहादत की आवाज़ पे सभी एक बार फिर अश्कबार हुए। जनाजा घर की दहलीज के पार ले जाते परवीन बेगम रोते हुए दहलीज तक चली गई, जबकि हैजल वहीं जमीन पे गिर गई। निशा ने आगे बढ़ के उसे थामा। हैजल का दुख वो समझ रही थी। उसे अपने साथ लगाए वो खुद भी रो दी। मेहमानों को बहुत सारी बातें करने को मिल गई थी, लेकिन बड़े लोगों के बारे में कुछ भी बोलना उन पे भारी पड़ सकता था, इसलिए सभी एहतियात बरत रहे थे। परवीन बेगम दोस्त के हमरा घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गईं। उन्होंने बेटी को एक नज़र भी न देखा। कितनी देर वो यूं ही बैठी रही। निशा उसके पास आई। हैजल, उठो, अंदर चलो। वो कब से साके दरवाजे को देख रही थी जहां से उसके बाप की मैयत गई थी। वो अभी तक शादी के जोड़े में ही थी। उस पे उसने सफ़ेद शॉल ले रखी थी जो मर्दाना शॉल थी। हैजल, उठो। निशा ने उसे उठाना चाहा। वो मकैनिकी अंदाज में उठती उनके हमरा अंदर चली गई, जहां सिर्फ परवीन बेगम, उनकी दोस्त अजरा और नुसरत और जुबैदा भी मौजूद थी। हैजल को देखती वो फिर आपे से बाहर हुई। ये फिर आ गई, इससे कहो यहाँ से चली जाए। मनहूस खा गई अपने बाप को। उनकी बात पे हैजल ने आंसू रोकते अपनी माँ को देखा। वो वाकई उसकी सगी माँ थी। आज पहली बार हैजल को शक गुजरा। फूफो प्लीज संभालें खुद को। निशा ने उन्हें ठंडा करना चाहा। दूर रहो तुम भी मुझसे, तुम सब एक जैसे हो नाफरमान, किसी की जरूरत नहीं मुझे, चले जाओ सब यहाँ से। वो रोते हुए चिल्लाई, मामा मामा प्लीज मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ नहीं किया। वो उनके घुटनों पे बैठी थी। वो बाप को खो चुकी थी, अब माँ को नहीं खो सकती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, दफा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने उसे परे धकेला और उठ खड़ी हुई। मामा आपको सुनना होगा प्लीज। वो उनके पास जाते फिर से तेजी से बोली। परवीन बेगम ने मुड़ते हुए उसे जोर का धक्का दिया कि वह दरवाजे की तरफ जा गिरी। फैसल ने उसे अंदर आते थामा। भैया, मामा को देखें, देखो भाई, ये लड़की रुखसती वाली रात ही घर से भाग गई, अब बाप के मरने का सुन के वापस आ गई है तो कोई बात नहीं, हम इसे रख लेंगे। हमारी इज्जत के साथ आपकी इज्जत का भी सवाल है। फिलहाल कोई इतना नहीं जानता, बात ढकी भी जा सकती है। जबरान को मैं समझा लूंगी, तुम बस इसे राजी करके हमारे साथ भेज दो। नुसरत ने अपना तीर परवीन बेगम की तरफ फेंका। हैजल तो दंग रह गई। ये गलत कह रही हैं भैया, इनका बेटा मुझे तलाक दे चुका है, हैजल चिल्लाई थी। उनकी बात पे परवीन बेगम ने गुस्से से उसे देखा। बहुत कर ली तुमने अपनी बकवास, कुछ नहीं सुनना। नुसरत, अपनी बहू को ले जाओ यहाँ से। परवीन बेगम ने हैजल का हाथ थामे नुसरत की तरफ फेंका, जिनके चेहरे पे शैतानी मुस्कान सजी थी। मामा, फैसल तड़पा था। बस फैसल, मैंने फैसला कर लिया है कि यहाँ नहीं रुकेगी, और इन लोगों की अच्छाई है जो एक भागी हुई लड़की को फिर से वापस लेके जा रहे हैं। मुझे अब इसकी कोई बात नहीं सुननी। आप नहीं बदलें बिल्कुल भी। अरसल की बात पे परवीन बेगम की निगाह अरसल की जानिब उठी। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए कब से उनका तमाशा देख रहा था। अब एक एक कदम चलता अंदर आया और परवीन बेगम के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ। वही गुस्सा, वही अकड़, वही गरूर, कुछ भी नहीं बदला आप में। मिसेस परवीन मुर्तज़ा, अरसल ने एक एक लफ्ज़ चबाते बोला। अरसल भाई प्लीज, मामा है वो। फैसल को अरसल का अंदाज बुरा लगा था। अरसल ने एक नज़र फैसल को देखा और वो पेपर्स उसके हाथ में थमाए जो हैजल के हाथ से उसकी गाड़ी में गिरे थे। ये तलाक के पेपर्स हैं, तुम्हारी बहन सच बोल रही है, रात को अपनी जान बचाते भागते मेरी गाड़ी से टकराई थी। अरसल की बात पे सभी दंग रह गए। फैसल ने वो पेपर्स देखे, वाकई हैजल को जबरान ने तलाक दे दी थी। मामा ये सच है, फैसल दुख से बोलते बहन को गले लगा गया। वह एक बार फिर से रो दी। नुसरत छोटा सा मूल लिए पीछे हटी, लेकिन जुबैदा चुप ना रही। अरे झूठे हैं ये कागज, इसी शख्स के साथ भागी थी ये लड़की, जरूर इनकी साजिश है। आप एक औरत हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपके अल्फाज पे जुबान खींच लेता। अरसल इंतहाई गुस्से के आलम में बोला तो फैसल ने उसके कंधे पे हाथ रखे रोका। 1 मिनट से पहले आप लोग यहाँ से चले जाएं। बाकी जिब्रान ने ये क्यों किया, इसका जवाब वो खुद देगा। आप अब पुलिस का इंतजार करें।
फैसल सख्त लहजे में बोला तो मुंह झुकाए वहां से निकल गई। परवीन बेगम वहीं अपनी जगह ठह गई। ये सब क्या हो गया था? उनकी बेटी को तलाक हो गई? उनका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था। हैजल ने सारी बात फैसल को बता दी। सनी का जिक्र करते वो फिर रो दी। अरसल ने लब भेजे, बस मेरा बच्चा, अब रोना नहीं, उन लोगों को अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। फैसल ने उसका सर अपने सीने पे रखा। अरसल उठ के बाहर आ गया। वो अब उसका सामना नहीं कर सकता था। वो तलाक याफ्ता थी और इद्दत में, इसलिए वो बाहर आता निशा को देख कर रुका। निशा भी उसे देखती उसकी जानिब बढ़ी। मुझसे क्यों छुपाया सब? वो शिकवा कना अंदाज में बोला। उन दोनों का राब्ता बहुत पहले से था, जब वो दोनों इत्तफाकन एक यूनी में इकट्ठे पढ़ाई कर रहे थे। एक साल वो साथ रहे, उसके बाद अरसल ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन निशा से राब्ता नहीं तोड़ा। निशा ने अपनी और फैसल की शादी की पिक्चर भी अरसल को सेंड की थी, जिस वजह से अरसल फैसल को भी पहचानता था। पिछले 2 माह से निशा ने उसके साथ कोई राब्ता नहीं रखा था, और क्यों नहीं रखा था ये आज अरसल को पता चला था। कैसे हो तुम? निशा ने उससे धीमे लहजे में पूछा। मुझसे ये सब कुछ छुपा के तुम्हें क्या मिला? अरसल ने उससे शिकवा किया तो सर झुकाए वो उसकी बात सुनती सर झटकी। बताने लायक कुछ होता अरसल तो ही बताती ना। जानते नहीं हो तुम परवीन फूफो को कि वो कैसी हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया अब। निशा, मैंने तुमसे हैजल के बारे में जब भी पूछा तुमने यही कहा वो पढ़ रही है, लेकिन अचानक से उसकी शादी, ये जानते हुए कि हैजल मेरे लिए क्या है, उसके बावजूद तुमने उसकी शादी का मुझे नहीं बताया। गलत किया तुमने। क्या तुम मेरे जज्बात से नावाकिफ थी? अरसल का लहजा तेज हुआ। अरसल के पीछे फैसल को खड़ा देख निशा ने लब भेजे। उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, याद रखना। अरसल उसे कहता हुआ पलटा। फैसल को देख के एक लम्हे को रुका, लेकिन फिर लंबे लंबे ढक भरते हुए घर की दहलीज को अबूर कर गया। दोनों माँ बेटी इद्दत में थीं। हैजल की इद्दत 3 माह 10 दिन और परवीन बेगम 4 माह 10 दिन की इद्दत में थी। परवीन बेगम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन उनके हाथ से बहुत कुछ छूट गया था। फैसल ने इस तमाम अरसे में जिब्रान को ढूंढने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। उसकी फैमिली को भी नहीं पता था वो कहाँ है। पुलिस अभी भी जिब्रान को ढूंढ रही थी। फैसल का अरसल से राब्ता था, वो ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, जबकि उसके बड़े पापा एक बार मुर्तज़ा हाउस आए थे सबसे मिलने। उसके बाद वो वहां ना गए, और फैसल चाहता था कि उसके बड़े पापा और अरसल घर वापस लौट आए। हैजल, यहाँ आओ। निशा ने उसे किचन में खड़े गुमसुम देखा तो पुकारा। वो अच्छे बच्चों की तरह उसके पास आ गई। वो आज पहले से काफ़ी बेहतर और बहुत निखरी निखरी सी लग रही थी। आज तुम्हारी इद्दत मुकम्मल हो गई हैजल। निशा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। आप रो क्यों रही हैं भाभी? इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं। बुरा वक्त था सो गुजर गया। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। हैजल की नरम खो आवाज पे निशा का दिल दुखा। वो छोटी सी नाजुक सी लड़की इतने मजबूत आसाब की मालिक होगी, निशा को अंदाजा न था। काश कि वो एक बार अरसल को बता देती तो ये सब कुछ ना हुआ होता। कहीं ना कहीं वो खुद को भी कसूरवार समझ रही थी। चलो आओ, खाना लग गया है, फुप्पो के पास चलते हैं। वो भी काफ़ी उदास हैं आज। मुर्तज़ा अंकल के जाने के बाद वो तो बिल्कुल ही बदल गई हैं। वो गुस्सा, वो अहंकार, वो रही ही नहीं। आप सही कह रही हैं भाभी, मामा बदल गई हैं, और ये बदलाव बहुत अच्छा है, वरना बाबा को खोने के बाद मामा को नहीं खो सकती थी मैं। हैजल की आंखों में आंसू भर आए। उसी लम्हे फैसल अंदर दाखिल हुआ और उन दोनों को गले लगे देख एक गहरा सांस भर के रह गया। अरे भैया, आप आ गए, हैजल ने फैसल को देखते ही चहकते हुए कहा, और फौरन उसके गले जा लगी। फैसल के दिल में सुकून सा उतर गया। उसकी बहन अब मुस्कुरा रही थी, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। मेरी जान, मेरी गुड़िया, हर वक्त यूं ही हंसती मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारे भाई को खुशी होती है। फैसल ने उसके माथे पे लब रखते कहा। मैं खुश हूँ भाई, आप आदि और मामा मेरे साथ हैं, भाभी मेरे साथ हैं, आप सब हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। हैजल ने फैसल की तसल्ली के लिए अल्फाज बोले, जबकि उसका दिल किस कदर टूटा हुआ था ये सिर्फ वही जानती थी। उसके कदम अंदर कमरे की जानिब बढ़े तो फैसल निशा को नज़रअंदाज करता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जिस दिन से अरसल यहाँ से गया था तब से फैसल ने उससे बातचीत करना बहुत कम कर दी थी, बस ज़रूरत की बात करता था। जबकि उन दोनों के बीच में एक अजीब सा खिंचाव आ गया था, जिसे निशा ने महसूस किया, लेकिन वो खामोश थी। फैसल उससे कुछ पूछता तो शायद वो सब कुछ उसको बता देती, लेकिन फैसल का ये बर्ताव
उससे बहुत बुरा लगा था। उसने सिर्फ अरसल की आखिरी बात सुनी थी, लेकिन क्या वो निशा से सारी बात नहीं पूछ सकता था? रूम में आई तो फैसल जुम्मा की तैयारी कर रहा था। अपने सफ़ेद कपड़े निकालते वो बाथरूम में घुसा। निशा वहीं उसके इंतजार में बैठ गई। वो चाहती थी कि फैसल उससे बात करे और वो भी फैसल को सब बता देना चाहती थी, पर फैसल उसे मौका ही नहीं दे रहा था। बाहर आते ही उसने निशा पे एक नज़र डाले अपने बेटे की जानिब देखा। उसके माथे को चूमते हुए उसके नर्म और मुलायम गालों को हाथों से छुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज और प्यारा था। फैसल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, निशा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। नमाज के लिए देर हो रही है, वापस आके सुनता हूँ, वो रूखे अंदाज में कहते कमरे से बाहर निकल गया। उसका रुख अपनी माँ के कमरे की जानिब था। उनसे मिलता वो मस्जिद के लिए निकल गया। निशा उठ के अंदर की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी फैसल अभी भी उससे कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वक्त थोड़ा और आगे सरका। हालात बदल गए थे। घर के तमाम फैसले अब फैसल ही लेता था। परवीन बेगम शोहर की वफात के बाद बहुत बदल गई थी। सबसे ज्यादा प्यार वो हैजल और अजमीर से करने लगी थी। पाकिस्तान वापस जाना जरूरी है क्या? इस प्रोजेक्ट को अभी मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। सुभान और मारिया अरसल को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए थे, तो तुम दोनों को किस लिए रखा है? बाकी का काम तुम दोनों मुकम्मल करो, अरसल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई, अब तो अरसल रजा उर्फ AR शादी करेंगे, मारिया ने छेड़ा। हाँ तो तुम दोनों करके बैठ के हो, अब मैं नहीं करूं? अरसल का कहा जानदार था। ना भाई, हम नहीं रोकते, आप जाएं, और हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, सुभान ने प्यार से कहते अरसल को गले लगाया। अनाउंसमेंट हो रही थी, वो उन्हें अल्लाह हाफिज कहता आगे बढ़ गया। हाँ, वो अपनी असल जिंदगी के पास वापस लौट रहा था। ये 5 से 6 माह का अरसा उसने कैसा गुजारा था ये वही जानता था। अब मजीद वो अपनों से दूर नहीं रह सकता था। अजमीर के साथ वो पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बारिश होने से वो गार्डन में खड़ी बुरी तरह भीग गई। अजमीर को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी कि 3 साल अजमीर ने उसकी तरफ पानी का पाइप करते उसे मुकम्मल भिगो दिया। ये क्या किया मीर? वो बुरा सा मुंह बनाते बोली, जबकि मीर खिलखिला के हंस दिया। मीर के साथ वो भी इर्द गिर्द का होश भुलाए बच्ची बनी बारिश में भीगने लगी। सब कुछ भुला के इस वक्त वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही थी। वो सब जो वो बहुत पहले करना चाहती थी, लेकिन माँ की सख्ती की वजह से वो कभी सांस भी ऊंचा नहीं लेती थी। आज वो खुल के जी रही थी। वो पूरी भीगी हुई थी जब मेन गेट से एक गाड़ी एंटर हुई, लेकिन हैजल की उस तरफ पीठ थी। वो मीर को बारिश में भिगोती अब पाइप से हल्का हल्का पानी भी उस पर गिरा रही थी। गाड़ी में बैठे रजा साहब और अरसद ने यह नज़ारा देखा तो अरसद सर खुजाता रुख फेर गया। लगता है इस परी को जल्द ही अपने घर लाना होगा। बेटियों के दम से घर में कितनी रौनक होती है। वो खुशी से बोलते गाड़ी से उतरते अंदर की जानिब कदम बढ़ा गए, जबकि अरसल अब की बार मुड़ के उसे भरपूर गहरी निगाह से देखता गाड़ी से उतरता उसकी जानिब बढ़ा। मीर खुद भी भीग गए और मुझे भी भिगो दिया। अब मैं थक गई, चलो अंदर चलते हैं। वो पाइप एक तरफ गिराते मीर को गोद में उठाने के लिए फिर से आगे बढ़ी कि पानी पे बुरी तरह फिसलते हुए पीछे गिरने लगी। अरसल जो सीने पे हाथ बांधे खड़ा उसे फुर्सत से निहार रहा था, उसके लड़खड़ाने के पीछे गिरने पे फौरन उसे थामा। हैजल अपने सामने अरसल को देखती गंग रह गई। वो तो चला गया था ऑस्ट्रेलिया, फिर कब लौटा? वो सीधी होती उससे दूर हुई। आप कब आए? वो सर झुकाए अपनी खफत मिटाते बोली, जबकि अरसल की नज़रों से सख्त कंफ्यूज हो रही थी। आज ही लौटे हैं? तुम इन 5 माह में काफ़ी चेंज हो गई हो। वो उसे एक निगाह देखता अपना रुख बदल गया। इस वक्त उसके जिस्म की तमाम रानाइयों को देखना अरसल के बस की बात न थी। इस वक्त वो दोनों ही भीग गए थे। बारिश रुक तो गई थी, लेकिन अब ठंडी हवाएं चल रही थी। फुफ्फो, मीर ने उससे पुकारा तो वो उसकी तरफ मुड़ी और उसे गोद में भर लिया। प्लीज अंदर चलें। वो उसे देखती अपनी निगाहें जमीन पर गाड़ गई, जबकि अरसल उससे रुख फेरे से लब मुस्कुराता अंदर बढ़ गया। अंदर का माहौल रजा साहब ने ज़ाफ़रान बना दिया था। परवीन बेगम उनसे झिझक रही थी। माजी में हुई अपनी गलतियों की वजह से वो शर्मिंदा थी। भाभी छोड़ें सारी बातें, बस मुंह मीठा करें। आज से आपकी हैसियत हमारी है, रजा साहब ने मिठाई निशा के हाथ में थमाते कहा। निशा ने मुस्कुराते हुए मिठाई का डिब्बा पकड़ा। भाई साहब, आप जानते हैं हैसिल की पहली शादी। कुछ मत कहें भाभी, समझ लें वो वक्त आया ही नहीं था। हमारी हैजल कल भी मासूम थी, आज भी मासूम है। हैजल को निशा बाहर ले आई। अरसल ने एक निगाह उस पर डाली। उसका ड्रेस चेंज था, सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़े वो सीधा अरसल के दिल में उतर रही थी। परवीन बेगम ने फैसल की तरफ देखते उसका हाथ थामा।
میں نے اپنے بیٹے کا دل بہت دکھایا ہے، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ ہیزل کے لیے پہلے میں اکیلے فیصلہ لے کے بہت پچھتائی ہوں، لیکن اس بار میں چاہتی ہوں آپ سب اس میں شامل ہوں۔ خاص طور پہ ہیزل کی مرضی میرے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہ سے ہیزل کو دیکھا جو رضا کے ایک طرف صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ماما، آپ کا آج کا یہ فیصلہ ہم سب کو دل و جان سے قبول ہے۔ فیصل نے ماں کا ماتھا چوما۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ارسل ہیزل کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دے۔ رضا صاحب جیب سے انگوٹھی کی ڈبی نکالے، ارسل سمیت سب کو حیران کر کے۔ پروین بیگم اور فیصل کی رضامندی کے ساتھ ہیزل کی شرماہٹ نے ماحول کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا۔ ارسل نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھامے دھیرے سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ عادل نے ان کی کچھ تصاویر کلک کی۔ پروین بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج تمہارے بابا ہوتے تو اپنے بھائی کو دیکھ کتنا خوش ہوتے۔ اپنی بیٹی کا گھر بستہ دیکھ وہ اداسی سے بولیں۔ فیصل نے انہیں گلے سے لگایا۔ مجھے ایک بار ان کی قبر پہ لے چلنا فیصل، پروین بیگم غلوگیر لہجے میں بولی تو فیصل نے انہیں سینے سے لگاتے سر اسبات میں ہلا دیا۔ فیصل پلیز میر کو پکڑ لیں یار، مجھے تیار نہیں ہونے دے رہا، بار بار میرا جھمکا اتار دیتا ہے، نشا جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ آج ہیزل کی بارات تھی اور سبھی تیاریوں میں مصروف تھے، بس فرق صرف اتنا تھا آج کی شادی میں سب کا دلی اطمینان تھا، جبکہ مرتضیٰ صاحب کی کمی سب محسوس کر رہے تھے۔ فیصل نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پلٹ کے جاتی نشا کو اپنی طرف کھینچا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، اس کے گال پہ لب رکھتے دھیرے سے کہا تو نشا سر جھکائے دھیما سا مسکرائی۔ ان دونوں کے بیچ کی غلط فہمی ارسل نے ہی دور کی تھی۔ فیصل کو دکھ تھا کہ نشا نے یہ بات اس سے چھپائی کہ وہ ارسل سے رابطے میں ہے، اور نشا نے خود کو کلیئر کرتے معافی مانگی کہ وہ پھپھو کی وجہ سے نہ بتا پائی۔ ارسل نے ان کی صلح کروائی۔ ویسے بھی اتنے دن بات چیت بند کر کے فیصل اسے اچھی خاصی سزا دے چکا تھا، کتنی بار اسے روتا بھی دیکھ چکا تھا، اب اسے مزید تکلیف نہیں دے سکا۔ میں تیار ہو جاؤں؟ فیصل کا رومانس کا موڈ آن ہوتا دیکھ وہ روحان سے ہوتے بولی۔ پہلے بیٹا تنگ کر رہا تھا، اب باپ۔ ٹھیک ہے، لیکن رات کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج رات میری باہوں میں ہونا چاہیے تمہیں، وہ بھی میرے فیورٹ ڈریس میں۔ آہستہ بولنے فیصل، وہ جھیم گئی جبکہ وہ الٹیمیٹم دیتا ازمیر کو لیے باہر نکل گیا۔ آج ایک بار پھر سے وہ دلہن بنی ارسل رضا کے نام کی سیج پہ بیٹھی تھی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا، ارسل اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ہیزل کے لیے گجرے تھے۔ ہیزل نے پلکیں اٹھائیں، اس خوبصورت انسان کو دیکھا جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی ہو میری جان۔ ارسل نے اسے گجرے پہناتے اس کے ماتھے پہ اپنے سلگتے لب رکھے۔ ہیزل نے کامتی پلکوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں خمار کی لالی دیکھتے وہ پلکیں جھکا گئی۔ ارسل اس کی نازکی دیکھتا مسکرا گیا۔ آپ نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ شخص جبران، ہیزل مجھے تمہارے لبوں سے صرف اپنا نام سننا ہے، بس آج کی رات صرف ہم دونوں اور ہماری محبت۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے زیور بہت ہی آرام سے اتارتا اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ دوپٹے کو ایک طرف رکھتے وہ اس کی نازک گردن میں گولڈ کی مالا پہناتے اپنے لب رکھ گیا۔ ہیزل نے آنکھیں میچ لیں، اس کے نازک لبوں پہ جھکتے اس کی سانس اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ نے اس کے جسم کی رانائیوں کو عیاں کیا تو وہ ساری لائٹس آف کرتا اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ ارسل، دھیمی آواز میں اس کا نام لیتی وہ اسے مزید مدہوش کر رہی تھی، اور محبت میں جنونی ہونا کیا ہوتا ہے وہ آج ہیزل کو ارسل کی قربت میں محسوس ہو رہا تھا۔ قطرہ قطرہ رات پگھلتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ارسل کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کے دل سے مطمئن ہوئے تھے۔ ارسل پلیز بتائیں نا، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، وہ ایک راہداری سی تھی اور وہ جگہ بہت خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہیزل کو آج صبح ارسل بنا کچھ بتائے اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ ہیزل ارسل کے ساتھ چپکے ہوئے ایک ایک قدم اس آگے بڑھا رہی تھی کہ ایک کمرے کے پاس جا کے ارسل رکا اور دھیرے سے اس کا دروازہ کھولا۔ یہ میری جان کی منہ دکھائی، ارسل نے دھیرے سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہیزل کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ اگلے ہی پل لائٹس آن کی اور سامنے کا منظر دیکھ اس کا دل دہل گیا۔ ایک چیئر پہ جبران رسیوں سے بندھا ہوا تھا، جبکہ دوسری چیئر کے ساتھ اس کی بیوی۔ ہاں یہ وہی عورت تھی سیم۔ ہیزل کو سب یاد آ گیا۔ یہ یہاں پہ کیسے آئے؟ ہیزل کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
حیرت سے کچھ بھی کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دونوں میری کمپنی میں کام کرتے تھے اور جب تم اس رات مجھ سے ٹکرائی تو یہ میری کمپنی کے لیے ہی فلائٹ پکڑنے والے تھے، آسٹریلیا کے لیے۔ بس تلاش شروع کی تو یہ دونوں بہروپیے مجھے اپنی ہی کمپنی میں مل گئے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ وہی بتایا ان کو کہ میں کون ہوں۔ ارسل نے ان کی طرف نفرت و حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز ارسل، ان کو چھوڑ دیں، میں نے ان کو معاف کیا۔ وہ ان کی حالت دیکھتی روندے ہوئے لہجے میں بولی، تم ان کو معاف کر سکتی ہو لیکن میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ ارسل کا لہجہ تیز ہوا، وہ غصے کا ایسا ہی تھا، ایک بار غصہ آ جاتا تو وہ خود بھی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ہیزل پریشان سے ہو گئی، ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، وہ دونوں ہی بے ہوش تھے۔ میں جانتی ہوں ارسل، انہوں نے بہت برا کیا ہے، بلکہ بہت بہت زیادہ برا کیا ہے، ان کی وجہ سے میرے بابا کی ڈیتھ بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی ارسل میں اپنی نئی زندگی میں پرانی کوئی بھی یاد لے کر نہیں چلنا چاہتی۔ میری خاطر، اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر ان کو معاف کر دیں۔ میں نے ان کو معاف کیا، میرے اللہ نے ان کو معاف کیا، کیونکہ بدلہ لینے والے سے معاف کرنے والا افضل ہے۔ مجھے آپ مل گئے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہیزل نے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ بہت محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا اور دھیرے سے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ ارسل کا غصہ یکدم شانت ہوا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا کہ تم ان کی وکیل بن جاؤ، ارسل نے خفگی سے کہا۔ میں کسی کے وکیل نہیں بن رہی، مجھے صرف اور صرف ارسل چاہیے، بس۔ وہ مسکرائے، میری جان، ارسل رضا صرف اپنی ہیزل کا ہے اور ہمیشہ اسی کا ہی رہے گا۔ اور باقی آج شام ریسیپشن کے بعد رات کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ میں کتنا تمہارا ہوں اور تم کتنی میری۔ ارسل نے اس کی کمر کے پیچھے بازو حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو ہیزل شرما کے نظریں جھکا گئی۔ وہ گزری رات ہی نہیں بھولی تھی اور مزید اس کو تنگ کر رہا تھا، اور دونوں کی مسکراہٹ حقیقی تھی۔ اور ہیزل ارسل کو دیکھ کر آج اس بات کو سوچنے لگی کہ اللہ نے فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، تو اسے ارسل رضا جیسا ہی مرد ملنا تھا، نہ کہ جبران جیسا۔